بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، محمد بن قاسم تاریخ کا وہ کردار ہے جس کی وجہ سے ہندوستان پر اسلام کے دروازے کھلے۔ جب سندھ کے ہندو راجاؤں کو مات کرنے میں حجاج بن یوسف کے دو لشکر ناکام ہو گئے تو اس نے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا، جس نے پورے سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس کی معزولی اور پھر شہادت جہاں انتہائی دردناک ہے، وہیں اس کی اپنے سگے چچا حجاج بن یوسف سے پہلی ملاقات کا احوال بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ناظرین، ایک روز حجاج بن یوسف امور سلطنت نمٹانے میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ترکستان سے ایک سفیر آیا ہے۔ حجاج نے اسے فوری طور پر اندر بلایا۔ یہ ایک 17 سالہ نوجوان تھا، جسے دیکھتے ہی حجاج نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس پر نوجوان نے خط آگے کر دیا۔ خط پڑھ کر حجاج نے پوچھا کہ قتیبہ کہاں ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ تجربہ کار جرنیل کو بھیجے گا۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ وہ جرنیل وہی ہے۔ حجاج نے نوجوان کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام محمد بن قاسم ثقفی ہے۔ یہ نام سنتے ہی حجاج خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ یہ حجاج نے نوجوان سے سوال پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس پر نوجوان نے کہا کہ آپ بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف ہیں۔ حجاج کہنے لگا کہ میں تمہارا چچا بھی ہوں، لیکن نوجوان اس خبر پر مطلق پرجوش نہ ہوا اور جواب دیا کہ ہاں، میری ماں نے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی ہیں۔ اسی لمحے حجاج کو مدینے کے ایک چھوٹے سے مکان میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنا بھائی قاسم یاد آیا۔ جب وہ اس کی تیمارداری کے لیے بستر کے قریب پہنچا تو بھائی نے نفرت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ان کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اسی طرح منہ پھیرے کہا، حجاج یہاں سے چلے جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد حجاج نے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑے بھتیجے سے پوچھا، محمد، ہم عبداللہ بن زبیر کے قاتل کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ نوجوان نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی مخلوق کا فتویٰ ہے، میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حجاج نے محمد بن قاسم کو دیبل کی فتح کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ ابھی وہ سندھ میں ہی تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس سے پہلے ہی دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ولید بن عبد الملک نے 15 جمادی الثانی سن 96 ہجری میں 45 سال کی خلافت کے بعد وفات پائی۔ اس کے فوت ہوتے ہی اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا اور ہر اس شخص کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا جس نے اسے معزول کرنے میں ولید کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی سوائے ایک شخص کے باقی سب کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ جب سلیمان خلیفہ بنا تو اس وقت تک حجاج بن یوسف ثقفی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس کا غصہ اس کے گھر والوں اور بھتیجے محمد بن قاسم پر نکالا۔ محمد بن قاسم، جو کہ سندھ کی فتح اور یہاں کی رعایا کے دل جیتنے کے بعد ہند کی حدود میں داخل ہونا چاہتا تھا، اسے خلیفہ سلیمان نے معزول کر دیا۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کی جگہ سلیمان نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب خلیفہ کے اس حکم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ آپ اس حکم کی تعمیل ہرگز نہ کریں، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد ابن ابی قبشہ نے دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ وہاں سلیمان کے حکم سے وہ واسط کے جیل خانہ میں قید کر دیا گیا اور صالح بن عبد الرحمن کو اسی پر مسلط کر دیا گیا، جس نے اس کو جیل خانے میں انواع و اقسام کی تکلیفیں دے دے کر 7 ماہ میں ہی مار ڈالا۔ بیشتر مورخین کے مطابق محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر محمد بن قاسم کو یوں بے گناہ شہید نہ کیا جاتا تو وہ ہندوستان سے آگے بھی اسلام کے پرچم کو سر بلند کر سکتا تھا، لیکن قضا نے اس عظیم فاتح
فاتح سندھ کو صرف 23 سال کی عمر میں اپنوں کی بے اعتباری اور بے اتنائی کے باعث آ لیا۔